اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام الحسنات فی شہر رمضان مقبولہ والسیئات فیہ مغفورہ من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان کمن ختم القرآن فی غیرہ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خداوند متعال نے اس سال یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ مبارک کی برکتوں سے دوبارہ مستفید ہو سکیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت کے بارے میں ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ حدیثیں اور اقوال بیان ہوئے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کو دوسرے مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے ہم اہل بیت کو دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت اور شقی ہے وہ انسان کہ یہ ماہ مبارک گزر جائے اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ اتنی بڑی سعادتیں خداوند متعال نے اس ماہ مبارک میں قرار دی ہیں، اور خود ہی خداوند متعال لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرو، آؤ تم مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا، تم مجھ سے مشکلات کے حل کے لیے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کریم کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے عبادت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن ضرور انجام دے۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ کم از کم 3 دنوں میں ایک ختم قرآن انجام دے، اور اگر ہو سکے اور انسان کے لیے بہتر ہے کہ ایک دن میں ایک ختم قرآن انجام دے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام 40 ختم قرآن تک اس ماہ مبارک میں انجام دیتے تھے، اور بعض ائمہ 40 سے بھی زیادہ ختم قرآن اس ماہ مبارک میں انجام دیتے تھے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی، اور خود اس ماہ مبارک میں عبادات کی، اور مخصوصاً اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کی، کیونکہ اس ماہ مبارک کا ایک نام بہار قرآن بھی ہے۔ اس ماہ مبارک کو بہار قرآن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الحسنات فی شہر رمضان مقبولہ، جو بھی انسان نیکیاں اس مہینے میں انجام دیتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، والسیئات فیہ مغفورہ، اور جو برائیاں ہیں انسان توبہ کرتا ہے وہ بخش دی جاتی ہیں۔ اور جو انسان اس ماہ مبارک میں ایک آیت کی، قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، گویا ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں پورا ختم قرآن انجام دیا، یعنی اس ماہ مبارک میں ایک آیت کا ثواب ختم قرآن کے برابر ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ جیسا یہود و نصارہ نے کیا۔ یہود و نصارہ اپنے کلیساؤں میں جا کر عبادت تو کرتے تھے، لیکن انہوں نے گھروں میں عبادت کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کے گھروں سے برکتیں چلی گئیں۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ضرور آپ عبادت انجام دیں، اور جب قرآن کریم کے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں۔ آئیے اس ماہ مبارک میں خداوند متعال کی بارگاہ میں 10 دعا بلند کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے مستفید فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔